یعنی 3 شراکت دار ہیں اور 3 شراکت دار اگر 2 حصے رکھیں تو 6 حصے بن جاتے ہیں، آخری جو حصہ ہوتا ہے وہ ایسے کر لیتے ہیں۔ یہ ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہے ہیں، مسئلہ ایسا نہیں ہے، مسئلہ اور ہے۔ اب جو ایک حصہ بنتا ہے اس ایک حصے کو 3 آپس میں تقسیم کر لیں گے تو یوں ہم اپنی قربانی کر لیتے ہیں۔ بظاہر عقلی اعتبار سے یہ درست لگتا ہے، یعنی عقلی اعتبار سے سوچا جائے تو اس میں کیا حرج ہے کہ 2 ایک حصے ہو گئے، پھر 2 6 حصے بن جاتے ہیں۔ اب ایک حصہ ہے تو چلے ایک حصے کا کیا کریں، پھر وہ تینوں مل کر اس کے پیسے ملا کر اب اس کی قربانی کر لیتے ہیں۔ عقلی اعتبار سے یہ تو درست لگتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے ایسا کرنے سے کسی ایک کی قربانی بھی نہیں ہوگی، اس پورے جانور کے اندر جنہوں نے حصہ ڈالا ہے سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ چونکہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ جس جانور میں آپ حصہ ملانا چاہتے ہیں، شراکت کی قربانی میں جس جانور میں آپ حصہ ملانا چاہتے ہیں اس میں ہر ایک کا حصہ برابر ہونا چاہیے، اس میں کمی بیشی نہیں چلتی کہ کم یا زیادہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے، لہذا پورا کا پورا حصہ ضروری ہے۔ اب اگر 3 فرد ایک جانور کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں گے، 2 فرد ایسے ہوں گے جو 2 قربانیاں کو حصہ ڈالیں گے اور ایک فرد کو قربانی کے 3 حصے ڈالیں گے تو پھر جا کر ان کا معاملہ درست ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک حصے کو تینوں پر تقسیم کر دیا تو ایسی صورت میں سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اب یہ تو شراکت کی قربانی کے اندر میں نے ایک آپ کے سامنے مثال بیان کی ہے کہ اس طرح شراکت کی قربانی بعد کا ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جتنے بھی قربانی کے حوالے سے مسائل ہیں، جملہ معاملات ہیں، ان پر غور و فکر کرتے ہوئے مکمل آگاہی کے ساتھ اگر کسی بھی موڑ پر کسی بھی مرحلے کے اندر آپ قربانی کے جانور کے اندر آپ کو مسائل کا علم نہیں ہے تو جو مستند عالم ہے ان سے باقاعدہ رابطہ کر کے اپنی قربانی کے جانور کو مکمل طور پہ جو شریعت کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق قربانی پیش کریں۔ اگر آپ من مرضی کریں گے تو ایسی صورت میں آپ کا پیسہ بھی ضائع ہو جائے گا اور مال بھی ضائع ہو جائے گا۔ اب کسی صاحب نے سوال کیا، کہتے ہیں جی اگر ہم یوں کر لیں کہ قربانی کے دنوں کے اندر قربانی تو کرنی ہے، اگر کوئی بکرا لیں تو 20 سے 25 ہزار روپے کا ایک بکرا آتا ہے، بڑے جانور میں حصہ ڈالیں تو 10 سے 12 ہزار روپے حصہ بنتا ہے، تو ہے تو یہ ثواب اللہ کے لیے کرنا ہے، ہم ایسے کریں کہ یہ 10-12 ہزار یا چھوٹا جانور لیں 20 سے 25 ہزار یہ ہم کسی غریب کو دے دیتے ہیں تو غریب کو دینے کا ثواب زیادہ نہیں ہوگا۔ اب بظاہر تو بندہ کہتا ہے یہ درست ہے، لیکن شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اگر کسی غریب کی مالی طور پہ مدد کرنا چاہتے ہیں، کسی غریب کی مالی طور پہ مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ الگ سے مالی طور پہ اس کی مدد کریں۔ آپ پر قربانی واجب ہے اور قربانی کے واجب ہونے کے باوجود آپ نے وہی پیسہ کسی غریب کے سپرد کر دیا، اب سپرد کرنے کا اجر تو آپ کے ملے گا لیکن قربانی نہ کرنے کی بنا پر آپ گناہگار بھی ہوں گے۔ چونکہ شریعت مطہرہ نے قربانی کے جو مخصوص ایام کے اندر جو مال کے نصاب ہے اس پر قربانی کو واجب کیا ہے، نہ کہ اس کی قیمت کو واجب کیا ہے۔ اگر کوئی قیمت دینے کے بعد اپنے آپ کو بڑی ذمہ قرار دیتا ہے تو یہ درست نہیں ہے، قربانی نہ کرنے کی بنا پر گناہگار ہوگا۔ لہذا قربانی کے ایام میں مال کے نصاب پر قربانی ہی واجب ہے اور قربانی ہی کے واجب کو ادا کرنا ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور مد میں یہ قربانی کا پیسہ نہیں لگا سکتے۔